اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ جی سب منتظمین کا جنہوں نے اس دعا کا اہتمام کیا ہے، اور سب سے پہلے اشرف غنی صاحب کو میں مخاطب کروں گا کہ ہم سب آپ کے غم میں شریک ہیں۔ آپ کے غم کا ہم شاید اندازہ تو نہیں لگا سکتے کیونکہ آپ بالکل ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ اور آپ کے تمام جو اہل خانہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا کرے۔ یہ جو واقعہ ہے جی ظاہر ہے بہت بڑا سانحہ ہے اور بہت سی اس کی ڈائمینشنز ہیں۔ جو شہداء ہیں جن کو بہت ہی بے دردی سے شہید کیا گیا، ان کے بارے میں جیسے جیسے انسان کو معلومات ملتی ہیں تو ان کے لیے عقیدت بڑھتی جاتی ہے، اور جس اینگل سے بھی ان کو دیکھا جائے، مسلمان ہونے کے ناطے بہت اچھے مسلمان تھے سارے، بہت اچھی گواہی ہے ان کی۔ سلمان صاحب کے بارے میں بہت لوگوں نے یہ ریمارک کیا ہے کہ وہ جو بھی حالات ہوتے ہمیشہ فجر اور عشاء کے لیے کم از کم مسجد میں ضرور جاتے۔ پھر ان کی جو ایک انسان کے طور پہ ان کی بہت اچھی گواہی ہے تمام خاندان کی، جو ان کے ملنے والے اور ان کے جو عزیز و اقارب اور ان کے جو ارد گرد کے لوگ تھے، ان سب پہ ان کا بہت ہی ایک اچھا اثر تھا، بڑے اچھے ان کے تعلقات تھے۔ بطور پاکستانی ہم ان پہ فخر کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا پاکستانی تشخص قائم رکھا، اور جو انہوں نے اپنی روٹس کے ساتھ جو وفاداری کی ہے، پوری قوم اس چیز کی معترف ہے۔ اور پھر جو کینیڈین نیشنلز کے طور پہ، سٹیزنز کے طور پہ جو ان کی اڈاپٹڈ کنٹری ہے، جس طریقے سے اس میں ان کی قدر و منزلت ہوئی ہے، وہ بھی ایک بہت ہی ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ پھر یہ ہے جی کہ ان کو جب یہ واقعہ ہوا، جو بھی ہم اس میں کر سکتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عبدالحمید صاحب جو ہمارے کونسل جنرل ہیں، وہ سب سے پہلے پہنچنے والے لوگوں میں شامل تھے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس پہ پوری قوم کے جذبات کی ترجمانی کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ابھی تک 24/7 بیسس پہ اس معاملے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اہل خانہ سے بذات خود تعزیت بھی کی، ان کے آفس نے اور منسٹری آف فارن افیئرز نے فیسیلیٹیٹ بھی کیا کچھ رشتہ داروں کے یہاں پہ ٹریول کو، اور بندہ ناچیز نے بھی کوشش کی کہ جتنا اس غم میں شریک ہوا جا سکتا ہے ہوا جائے۔ تو یہ ہے جی کہ ایک بہت ہی بڑا سانحہ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ہمیں ظاہر ہے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ بچہ جو شہداء کے بعد جو ان کی نشانی ہے، ظاہر ہے اس کا مل جل کے ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ بہت اس بچے کو ظاہر ہے گریف کاؤنسلنگ اور ان چیزوں کی ضرورت ہوگی، تو اس میں ہماری انوالومنٹ رہنی چاہیے۔ اس وقت بھی کہ جب یہ معاملہ شاید اس طرح خبروں میں نہ آ رہا ہو، تو اس کے باوجود، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا غم ہے جو کہ ساری زندگی جو ان کے اہل خانہ ہے وہ اس سے دوچار رہیں گے۔ اور یہ ہے جی کہ کمیونٹی لیول پہ بطور مسلمان ظاہر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کو دکھائیں کہ اسلام کا اصل چہرہ کیا ہے، اسلام کی اسپرٹ کیا ہے، اور جن وجوہات کی بنا پہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا۔ نہ اسلام میں کوئی ریسزم کی گنجائش ہے، نہ یہ جو ایک ریشل سپیریورٹی کی، اور نہ ہی یہ
یہ جو آپ کو مختلف یہ ایک نفرت کے جذبات نظر آتے ہیں جو ان لوگوں کے لیے جو مختلف ہیں، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جی ہم اسلام کی جو ٹرو اسپرٹ ہے اس کو ڈیمونسٹریٹ بھی کریں، تحمل سے کام لیں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں، کسی قسم کی اشتعال انگیزی سے پرہیز کریں، اور پھر یہ ہے جی میری یہ اپیل ہوگی کہ جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کی پریویسی کو رسپیکٹ کیا جائے، ان کی باؤنڈریز کو رسپیکٹ کیا جائے، اور ان کو ان کے اگر جو پہلے ہی وہ بہت غم سے دوچار ہیں تو ان کے لیے کسی قسم کے مسائل پیدا نہ کیے جائیں، اور یہ ہے کہ بہرحال ہمیں ان کے لیے جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ بالکل کرنا چاہیے اور کرتے رہیں گے، انڈیویجولی کلیکٹیولی، اور دعا گو ہیں جی ہم اللہ تعالیٰ سے کہ شہداء کے درجات بلند کرے، ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے، بچے کو مکمل صحت یابی دے اور اس کو اس غم سے نبرد آزما ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم کلیکٹیولی ایک یہ جو اس قسم کے مسائل ہیں ان کا سامنا کر سکیں، اور بالکل حوصلہ نہ ہاریں، اور اللہ تعالیٰ میں اپنا یقین رکھیں، تقوی رکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی غم سے نجات دے سکتا ہے، اور باقی یہ ہے کہ جو ابدی زندگی ہے ظاہر ہے وہ آخرت کی ہے، اور اس میں ہمیں بطور مسلمان ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ایمان کے بغیر ظاہر ہے اس قسم کے غم سے کو برداشت کیا بھی نہیں جا سکتا۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔